جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا میں. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں، PUBG کھیل رہے ہیں، سانپ والا اب تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا، سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار، دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر PUBG کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لڈو کا نہیں مجھے پتا، یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے.
समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है, भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें, 5-6 बुढ़ी बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं, और एक ही बुढ़ियां हैं और क्या खेल रही हैं? ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये? हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय 2-2 गिर रहे होंगे, 2-2 पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखो। एक ऐलान करना है बस, फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है। वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर जो कि काफ़ी पुराने हो गए हैं और अब नए सिरे से बनाने की शदीद ज़रूरत है, इस सिलसिले में आपसे माली ताउन की दरख्वास्त है। इस काम में तकरीबन 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा है। ये जो हमारा वुजू खाना है, बहुत से नलके ऐसे आदमी जब बैठता है तो हवा भी नहीं आ रही होती उसमें से, हवा आए तो कम से कम आदमी थोड़ा सा सांस ले ले उसमें बैठ के। खराब हो गए नलके, इसको रिपेयर करना है वुजू खाने को। और अल्लाह भला करे, ये टैंक हमारा मस्जिद के सामने बहुत पुराना है, गल गया है, सड़ गया है। मेरा ख्याल है कितने साल हो गए इसको, 40 साल तो हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए। तो ये भी बूढ़ा हो गया है। हमारा इरादा दूसरा टैंक बनाने का है मस्जिद में, समझ रहे हैं? यहाँ सहन में ना अच्छा सा साफ सुथरा सा दूसरा टैंक बनेगा तो सदक़े जारिया है, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने वालदैन, किसी के मरहूम वालदैन हो उनकी नीयत से भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा ये बाथरूम है ना, ये वाला एतकाफ वालों के लिए बहुत छोटा है, उनको दूर जाना पड़ता है, उसकी सफाई का बड़े मसाइल है, तो ये बाथरूम को भी रिपेयर करना है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसके लिए ये पैसों के बगैर असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं, समझते हो? गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मस्जिदों में आके पूछता हो कि जी यहाँ क्या ज़रूरत है तो ये लीजिए। हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ये पब्लिक ही करती है, तो पब्लिक का ही काम होता है। तो ये आप लोगों की मेरा ख्याल है जिम्मेदारी है। कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? हम तो अपने घर से वुजू करके आ जाते हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या था उनके, वो लुड्डन जाफरी याद आ रहे हैं। लुड्डन जाफरी जिंदा होते कितनी अब तक मजीद मीम्स बन चुकी होते। मर गए, यही स्टाइल था ना उनका, मर गए, क्या था वो भूल गया यार, जिंदा हो गए, बस वो भी पूरा निकल गया दिमाग से। बालो बड़ा मजा आता था। अभी भी मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों की तकरीरें, बड़ी लंबी लंबी इधर उधर की फेंक रहे होते हैं, थोड़ा एंटरटेन। पबजी से अच्छा है, पबजी खेलने से अच्छा है कि दिमाग फ्रेश करने के लिए ना फेसबुक पर 2-4 इस तरह के लोगों की तकरीरें सुन लिया करो, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं, तो उनके फेंकने के स्टाइल को देख कर ना आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता। पहले एक चैनल आया करता था, वो नाम नहीं मिलूंगा, फितना होगा, जब मैं थक जाता था वो चैनल देखा करता था, उसमें केले वेले किबले की तरफ रुख इस टाइप की चीजें उसमें दिखा रहे होते थे कि बड़ा दिमाग फ्रेश हो जाया करता था। तो इस तरह की चीजें देख लिया करो, ये पबजी से बहरहाल बेहतर है। तो खैर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मस्जिद कमेटी की तरफ से गुजारिश है, रमजान में वैसे भी सदका करने का सवाब डबल हो जाता है, और ये तो सीधा सीधा सदका जारिया है। टैंक बनेगा, नमाजी वुजू करेंगे, सवाब आपके खाते में। असल में ये चीजें हम दुनिया में देख नहीं रहे हैं ना, अल्लाह ने युमिनून बिल गैब, गैब के पर्दों में छुपा दी हैं सारी चीजें। तभी जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो करता है, जिसका ईमान नहीं होता। अब देखो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको यकीन हो कि 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले महीने प्रॉफिट 2 लाख होगा, तो हर आदमी नोटों की गड्डियां लेके कर्जे ले लेके आके खड़ा हुआ होगा, चोरी कर करके लाके दे रहा होगा कि यार मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। तो गैब के पर्दों में अल्लाह ने जो चीज डाल दी है तो वो गैब में। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुएं खरीद के वक़फ़ किए, कितना आज तक वो वक़फ़ कुएं मौजूद हैं। आज तक हजरत उमर का वो वक़फ़ बाग मदीना में मौजूद है, हजरत उमर ने बाग खरीद के अल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर दिया था, आज भी वो मदीना में मौजूद है। देखो कितनी बड़ी तिजारत, वो सब सवाब किसको मिल रहा है? हजरत उमर। नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, जब तक इस दरख्त से इंसान तो दूर की बात, चरिंद परिंद भी खाएंगे ना, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो रहा है ना, परिंदों को भी।
آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے، وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے، تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں، اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کی رسید، مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں، سمجھتے؟ کافی ہو گیا۔ اچھا بھائی، یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے، وہ ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں، اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے، تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل، آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی، لوگ اس طرح بات کر رہے۔ تو اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ان کا تکلیف ہونا غلط ہے، بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے، ماریں گے، قتل کر سکتے ہیں، یا بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر، تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل، میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا، ہندو فیملی آئی تھی مسلمان، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو، بچہ تو نہیں یعنی 18-20-22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں گھر والے۔ تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے، عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا، عیسائیوں میں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں، روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں، نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں، جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز، تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے، تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا صحیح ہے نا، رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں، تو قدر کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے۔ جنازہ عبادت ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسا ہی کرنا پڑے گا، ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا، جیسے میت کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں، اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے، اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے، آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے۔
मुफ्ती साहब, मेरे एक दोस्त ने आपका बयान सुनकर अपनी चाचा की बेटी से छुप कर निकाह कर लिया। मैंने बयान में कभी भी छुप के निकाह करने की तरगीब नहीं दी है। चाचा की बेटी से निकाह कर लिया, मेरा बयान सुन के बहुत अच्छी बात है। छुपके का लफ्ज में मैंने नहीं कभी भी कहा, ये अपनी तरफ से जिसने भी किया खुद किया। अच्छा मेरे भाई, जबकि उनका रिश्ता भी आपस में, एक तो रोमन उसमें लिखते हैं ना, उर्दू को तो उर्दू स्टाइल में लिखा करो यार, उर्दू रस्मुल खत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जबकि उनका रिश्ता भी आपस में हुआ हुआ है। इस निकाह के बाद अब वो मिलते भी हैं। पूछना ये था कि निकाह जायज है, और अगर लड़का फौत हो जाए तो क्या हुक्म है? लड़की पर इद्दत लाजिम होगी, यही हुक्म है। अगर लड़का फौत हो जाता है तो 4 महीने 10 दिन औरत इद्दत पूरी करेगी। ये छुपन छुपाई में यही मसाइल खड़े होते हैं। कितनी खवातीन है कहती हैं, फोन करके बताती हैं कि हमने छुप के निकाह किया हुआ था, अब हमारे घर वाले इस रिश्ते पे राजी नहीं हो रहे, कोई दूसरा रिश्ता आया हमारे लिए, तो ये दूसरा बंदा तलाक नहीं दे रहा। अगर तलाक देता है तो मेरी जो शादी की डेट तय की है उसमें तो इद्दत ही पूरी नहीं हो रही, और इद्दत के दौरान निकाह कलअदम होता है, जिना है वो। तो ऐसे काम मत करो जिसमें बाद में निदामत और शर्मिंदगी हो, समझते हैं? तो अगर ये मियाँ मर गया तो 4 महीने 10 दिन की औरत को इद्दत गुजारनी पड़ेगी, समझते हो? तलाक देगा तो भी इद्दत होगी, 3 मेंसेस इद्दत होगी, उसके बाद कहीं निकाह कर सकती है। ये मेरा मसला गोल्ड का है। तकरीबन 17-18 साल से मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, तकरीबन 3.5 तोला। उस पर ज़कात है या नहीं? अगर 3.5 तोले सोने के अलावा 1 रुपया भी आपके पास मौजूद था तो फिर सोने का निसाब नहीं बनता, फिर दोनों को मर्ज किया जाता है, दोनों की वैल्यू को। फिर 52.5 तोला चांदी का हिसाब होता है। तो 3.5 तोला सोना जो है ये 52.5 तोला चांदी की वैल्यू से ज्यादा होता है, तो इसलिए इस पर ज़कात होगी। 7.5 तोले पर उस वक्त ज़कात होती है जब आपके पास 7.5 तोले सोने के अलावा कुछ भी ना हो। 1 रुपया भी आपके पास आ गया ना तो फिर दोनों को मर्ज करके उनकी वैल्यू निकाली जाती है, फिर वैल्यू पे ज़कात होती है, गोल्ड पे नहीं होती, फिर वैल्यू है उसकी। और वैल्यू में चांदी की वैल्यू देखी जाती है, जो 52.5 तोला चांदी। तकरीबन हर महीने 1000 या 1500 रुपए शोहर देता है, जो जरूरी चीजें लेने में पहले से खत्म। भाई आप पर ये लाजिम है कि आप हर महीने अपनी जेब खर्ची से थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखें और फिर उसमें ज़कात अदा करें। आप औरत पर लाजिम है अपने गोल्ड की ज़कात दे। वो खवातीन कहती हैं हम कहाँ से दें, नहीं होता तो गोल्ड बेच के दें, समझ रहे हैं? अब फिर खवातीन को ये होता है कि हाँ ज़कात इतने पैसे हमारे इसमें निकल जाएंगे, तो ज़कात में तो पैसे ही निकलते हैं भाई। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पैसे भी ना दें और ज़कात भी अदा हो जाए। तो सोना जब रखा हुआ है तो उसका ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, वरना तो लोग गैर मुस्लिम क्या करते हैं, इतने इतने गोल्ड बाज मालदारों ने जमा। चाइना में व मलेशिया में मैंने चाइनीज का कब्रिस्तान दिखाया था। मलेशिया में मैंने एक व्लॉग बनाया, चाइना के जो करोड़पति लोग हैं ना वो उस कब्रिस्तान में दफन होते हैं, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा होगा। वो इतनी इतनी दौलत की अंबार लेके दुनिया से जब जा रहे होते हैं ना तो रो रहे होते हैं कि यार करोड़ों रुपए हमारे हैं और हम मर रहे हैं, क्योंकि पैसा हमेशा जमा करने में लगाया होता है, खर्च करने की तौफीक मिली नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, उस कब्रिस्तान में करोड़ों रुपए की कब्र खरीदते हैं। वो कब्रिस्तान गरीब आदमी के लिए नहीं है, करोड़ों रुपए की कब्रें होती हैं, उन कब्रों में उनके साथ उनका पैसा दफन होता है। ये मैंने पूरा व्लॉग बना के डाला था कि देख लो इबरत की आंखें, कि अगर दुनिया में पैसे से, इस गोल्ड से मोहब्बत खत्म नहीं की ना तो ये मरते हुए अभी जो पूरा बयान यही चल रहा था ना, ये फिर मरते हुए खत्म नहीं होती। फिर मरते हुए दिल चाहता है कब्र में ले जाऊं मैं किसी तरह, तो अब बहरिया टाउन का प्लॉट तो कब्र में ले जा नहीं सकता, तो वो कहते हैं बेच के पैसा ले जाऊं मैं। तो पैसे में क्या है कि वो फिर वहां लोगों ने गड़बड़े शुरू कर दी। जब इतना इतना पैसा दफन होता मैयत के साथ तो चोर डाकू सुरंग बना बना के कब्रों से पैसा निकाल के ले जाते। फिर वहां कब्रिस्तान की मैनेजमेंट ने ये किया, क्योंकि वो तो कब्रिस्तान वालों का बिजनेस है, उन्होंने कहा भाई ये महंगे, ये बेहतरीन बिजनेस बताया मैंने आपको, जगह खरीदे, बोले इसमें सिर्फ मालदार लोग दफन होंगे, खबर इतने की है, वीआईपी खबर। और उसमें जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत का एक कब्रिस्तान में बयान करवा दें आप शब बारात के मौके पे, ठीक है ना? तो फिर देखो उस कब्र की वैल्यू देखो कितनी होगी, तो दबा के बिकेगा वो, तो कब्रें बिकेंगी ना और आप बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे, खुद गरीब में दफन हो जाओ, गरीबों के कब्रिस्तान में। कब्रें तो अंदर से एक ही ऐसी होती हैं, चाहे मालदार की हो या गरीब की हो, अंदर से हिसाब में कोई फर्क नहीं है। तो आपने वो मैंने वहां ब्लॉग बनाया। अब क्या है कि वहां चोरों ने वो करेंसियां निकालना शुरू कर दी,
تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے، لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے، خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو، خوشی خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار، خوشی سے نہیں دیتے، زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے، اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا، کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو، کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہے، ڈیسک نہیں ہے، اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. دینا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے، گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے، خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے، پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے، ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے، دودھ بھی وہ پلا رہا ہے. اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے، خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں، بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے، گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے، باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا، پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں. اس کا اپنا مزہ ہے زکوٰۃ کا. فطرانہ الگ چیز ہے، قربانی کا الگ مزہ ہے، یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی. یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے، سونا ہے خوشی خوشی دیا کریں زکوٰۃ. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہائے اتنی ساری زکوٰۃ دیں کہاں سے، شوہر اتنے 100 روپے دیتا ہے مہینے کے، 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتا ہے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں. نہیں ہے تو سونا بیچیں، بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ. کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے، کسی غریب کے گھر میں، غریب آئے نا اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا، اس کے بعد تو ڈھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں، غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا، اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار، اس کو آج کھلا دو، قرضہ لے کے کھلا دو، کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض، سارے خزانے اس کے پاس، اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو، 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی، 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے، اللہ، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے کتنی خوبصورت بات، ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں، یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں نا، مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا، اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے، اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں، تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے، دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں، لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ. ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا، بائکیا والے کو. تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے. اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی. تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ، لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بائکیا والے کو پکڑا دو، وہ ہمیں ہی دے دے گا. تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا. آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی، مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں ہوں. زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے، ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا. اللہ نے کہا مجھے دو، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے، قرضہ، لون چاہیے، لون. ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے، آپ کا سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے
یہ تو بھاگے گا بھی نہیں, اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے, بڑھ چڑھ کے دو گے. بعض دفعہ سیٹ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے, پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے, رکشے والا جائے گا نا, رکشے والا پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا, یہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, جیب میں پیسے بھول گیا, پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں, اس کو پتا ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا, بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے, یہی ہوگا نا, اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے. تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں, معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد, اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا, اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں گا اس کو, یہ قرضہ میں بڑھا کے, سودی لین دین اللہ سے جائز ہے. اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے, آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے حرام. اللہ نے کہا میرے سے, اور بڑھاؤں گا بھی, تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا, بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں. تو اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے. اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آ کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے, گلی محلے میں تمہیں کچھ نظر آ جائیں گے غریب لوگ, فی الحال ان کو پکڑا دو. تو یہ اصل میں غریب آدمی قبضہ کرتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم تمہیں نہیں کھلا رہے, اصل میں تو ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. ہمارا اللہ کا لیں گے, تم تو درمیان میں جو ہے نا ایک وکیل بن کے آ گئے ہو, تم تو وکیل بن کے آ گئے ہو. پیزا والے کو آپ نے پیسے پکڑا دیے بائکیا والے کو, اب آپ کہہ رہے ہیں پیزا ایسا تھا ویسا, وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کیسا تھا, بھائی تو کمپنی میں جا کے کمپلین کر, میں نے تو ان کا پیزا تم تک پہنچایا ہے, تمہارے پیسے وہاں تک پہنچائے ہیں. تو غریب بھی یہی کہے گا, اہل ایمان جب غریب کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا, ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں, بھائی اللہ آخرت کی سختی ہم سے دور کرے گا. تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کریں, کیونکہ خواتین کو بھی جنت میں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جنت اللہ نے صرف آدمیوں کے لیے نہیں بنائی ہے, اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ, عورتوں کو خاص اللہ نے خطاب کیا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے. تو صدقہ کیا کریں, کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر دیا کریں, تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو بھائی, ورنہ وہی ہو جائے گا اتنا جمع کر کے پھر ایک دن دل چاہے گا کہ یار یہ سارا مال لے کے میں قبر میں کس طرح سے اتر جاؤں. خرچ کرو. ہم نے تو بڑے علماء کو دیکھا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ویسے ہی سب دے دلا کے کہہ رہے یار ہلکے پھلکے ہی دنیا سے جاؤ, اب جائیدادیں بھی بانٹ دیتے ہیں وہ. لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں پورا مال کبھی بھی نہ بانٹنا, اولاد آج کل بگڑ جاتی ہے. بعض لوگوں نے دل بڑا کر کے سب کچھ بچوں کو بانٹ دیا, جس دن بچوں کو سب کچھ مل گیا اس دن بچوں نے باپ کو ابا سمجھنا چھوڑ دیا. یہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں, تو کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں. تو اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑھاپے میں میرے بیان سن کے دوسری شادی کا اس کو خیال آتا ہے, لیکن وہ ساری جائیدادیں پہلے تقسیم کر چکا. اب وہ کہے گا اب بچوں سے پیسے کس منہ سے مانگے, بچوں سے کہ بیٹا مجھے پیسے چاہیے, ابا کڈنی کا آپریشن کرنا ہے, ابا دل کا ہم دینے, ابا کہہ رہے ہیں میں نے شادی کرنی ہے, بچے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دل نہ لگاؤ بس پیسے سے, سمجھ رہے ہو. میرا دوست جو کہ کینسر کا مریض ہے, اس کی خوشی آپ سے ملاقات کی ہے, اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ ہمارے بھائی کے لیے دے دیں. بھائی مجھے ہندو بھائی بھی جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی تو ابھی تو میں نے تراویح بھی رات کو سنانی ہوتی ہے, دہرانا بھی ہے. اگر میں ابھی یہ ٹائم ملاقاتوں میں لگا دوں گا تو شام کو اٹکن آنا شروع ہو جائے گی. جب میں تراویح پڑھتا ہوں نا تو پھر اٹکوں گا تو پیچھے پبلک کھڑے ہوئے وہ برا بلا کہیں گے یار کیا ہو گیا یہ. تو ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے, تو پھر ہم کوئی ٹائم انشاءاللہ متعین کر کے ملاقات کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ. عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں, جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو تو لازمی ٹائم دیتے ہیں, ان کو تو کبھی ہم نے منع نہیں کیا. تو اور جو کوئی معذور ہو یا بیمار ہو, جیسے یہ کینسر کے مریض ہیں, تو ضرور انشاءاللہ ٹائم دیں گے. لیکن اس کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے, وہاں عثمان بھائی کا نمبر ہے, ان سے کانٹیکٹ کریں, ٹائم لے کے آ جائیں, پھر میں انشاءاللہ ٹائم دے دوں. کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں, اور دیگر کیا احکامات ہیں خودکشی کرنے والوں کے؟ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے, اور ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی, کیونکہ مر جاتا ہے انسان. توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے, مرنے کے بعد نہیں ہے. ہر گناہ میں انسان توبہ کا آپشن ہوتا ہے, خودکشی میں توبہ کا آپشن اس نے خود ہی ختم کر دیا. تو لیکن دعائے مغفرت جائز ہے اگر وہ مسلمان تھا, اس لیے کہ جرم کیا اس نے, جہنم میں جائے گا, تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے. تو دعا کا آپشن اللہ نے دیا ہے. ہاں
یہ ضرور ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے تو کسی بھی علاقے کے بڑے عالم کو، بزرگ کو، مشہور شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ خودکشی کسی نے کی، جنازہ لایا گیا، آپ نے نہیں پڑھایا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا جنازے کا۔ تو صحابہ کو منع نہیں کیا لیکن خود نہیں پڑھایا آپ نے، تاکہ لوگوں کے دل میں اس جرم کی برائی بیٹھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے خودکشی چھوٹا جرم نہیں ہے، جنازہ بھی ہوگا اس کا، لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ، اور ہر جو بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا، کھلے عام گناہ کرتا ہو، اس کا یہی حکم ہے۔ شریعت پھر روک دیتی ہے کہ کسی مشہور شخصیت کو، بڑے آدمی کو، جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، اس کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو۔ سمجھتے ہیں؟